جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز ہے، پس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین کی لسٹ میں شمار کیا ہے یا نہیں؟ حذیفہ کی ہچکی بن گئی، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ پسر جاں نثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ آداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں یہ بھی یاد رکھنا، امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا
تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مرحبا، امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ اللہ راضی ہو عمر سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا۔ پھر بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والے، اس کے باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔ عزیزو، ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ موت کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔